قابل صد تعظیم و تکریم ارباب علم و کمال، اصحاب مطالعہ، علوم اسلامیہ کی حصول کی پاکیزہ نیتوں کے ساتھ فروغ کی اس باپیش درسگاہ میں تشریف لائے ہوئے میرے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبل کے مسابقے کے عنوان سے دو چار باتیں آپ بھائیوں کی اور عزیزوں کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کو اپنے لیے بہت ضروری خیال کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کا اپنی تمام تر دلی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں کہ آپ نے عمر میں بڑے اپنے بھائی کے ساتھ جس اکرام اور اخلاق کا ثبوت دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس حسن اخلاق اور آپ کی اس تقریب کے سلے میں اپنی شان آپ کو دارے میں بدلا عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز نظامت کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ ساسروت جیسی بستی مجھے اپنی تاریخ اور اپنے پچھلے دن یاد آ گئے جب میں فلاح دارین حاصل ہوا۔ عزیزوں، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ گھر میں ایک ادارے میں بھیجنے کے لیے صحیح کپڑوں کا انتظام نہیں تھا۔ ایک موٹی سی چادر تھی جس سے کپڑے سلے تھے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے میرے مشفق، جن کو ہم اپنے والد سے بھی اونچے درجے پر خیال کرتے ہیں، ایسے میرے مربی، میرے محسن، جنہوں نے طالب علمی اور تدریس کے سارے ایام میں اس عاجز کو، اس بچے کو انگلی پکڑ کے چلایا ہے اور اس کو چلنا سکھایا ہے، ایسے رئیس الجامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کہ میرا فلاح دارین کا پہلا سال تھا۔ ساسروت جیسی بستی سے فلاح دارین ہماری حاصل ہوئی تھی۔ حضرت میرے ساتھ ان کی فراست، ان کی بصیرت کو کیا کہیے، دنیا نے آپ کی فراست کا لوہا مانا ہے۔ ہمارا پہلا سال تھا، ہمارے پاس کفنی نہیں تھی، کرتا نہیں تھا۔ فلاح دارین میں اردو کا پورا سال ہم نے شرٹ پہن کے گزارا ہے، لیکن اللہ کے اس بندے نے نہ معلوم قدرت نے وہمی طور پر کس فراست سے ان کو نوازا تھا کہ اس عاجز پر اور عقیدے کے مارے ایک ماحول سے آئے ہوئے بچے کے ساتھ کیا احسان فرمایا کہ سال بھر میں کبھی اشارتاً آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ ادارہ ہے اور یہاں کرتا پاجامہ ہوا کرتا ہے۔ مجھے سالانہ جلسے میں قرات کرنی تھی، پہلا ہی سال تھا، اردو کا سال تھا، سالانہ جلسے مجھے قرات کرنی تھی، ظاہر بات ہے شرٹ پینٹ کے ساتھ تو ادارے کی طرف سے جو ہے وہ ادارے کی ترجمانی نہیں کر سکتا تھا، تو ہم نے اپنے ساتھی جو مانگرول کے تھے ان سے میں نے کرتا مانگا اور اس کرتے کو پہن کر میں نے سالانہ جلسے میں قرات کی۔ کیا لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سلبی اولاد سے زیادہ دوسروں کے اولاد کو گلے لگائے، ان کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے اپنی شان بتا۔ میرے بھائیوں، دوسری ایک بات عرض کریں کہ انعام سلیم اور نظامت میں اس کو بہت تعجب کے ساتھ کہا گیا تھا کہ عقیدے کے فساد کی بستی سے آیا ہوا ایک جوان، واقعتاً یہ بات ہے، لیکن اس کی پشت پر جیسا کہ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ
کسی عالم دین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خاندان میں، اس کی نسلوں میں اہل علم پیدا فرماتا ہے۔ مجھے برابر یاد ہے کہ ساسروت میں صحیح العقیدہ جوان ہم سے پہلے قوم تھے جو راندیر اور گامھیر سے استفادہ کر کے دارالعلوم دیوبند پہنچے تھے۔ وہ بہت غریب گھرانے کے تھے اور ان کا مکان ہمارے سامنے میں پڑتا تھا۔ ہمارے دادا چونکہ ایک اچھے کسان تھے، اللہ تعالیٰ نے کھیت میں اچھی برکت عنایت فرمائی تھی، چنانچہ اس غریب گھرانے کے اس جوان کے عجیب دارالعلوم دیوبند میں وہ علم حدیث شریف میں بھی رہے، پھر وہ دین میں بھی رہے، لیکن عمر نے وفا نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بہت مختصر عمر لے کر وہ آئے تھے، وہ اللہ کو پیارے تھے۔ اس گھرانے کی غربت کے تحت ہمارے دادا نے ان کی کفالت کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں والدین کی دعائیں ہیں، حضرات اساتذہ کرام کی توجہات ہیں، اپنے محسنین کی احسان جو ان کا احسان ہے، وہاں ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس عالم دین کی ہمارے دادا نے خدمت کی۔ حالانکہ ہمارے دادا حقیقت ان کے عقیدے پر بہت سختی کے ساتھ قائم رہے۔ بہرحال یہ جو ہے نظامت میں ایک وجود ایسے کہے گئے کہ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ اہل علم کی خدمت کبھی رائجہ نہیں کرنا، اپنے اساتذہ کرام کی قدر پہنچا۔ جہاں تک مسئلہ مسابقے کا ہے، ماشاءاللہ ابھی جو نشست ثانی تھی جس میں ایسا محسوس ہوا کہ سوائے کوساڑی کے تو ہے ہی، 5 میں سے 3 بچے کو کوساڑی ہے اور حکم کی دونوں کوساڑی ہے، تو یہ نشست ثانی جیسے کوساڑی سے عبادت بن گئی۔ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو، آپ بچوں نے اپنے اساتذہ کی محنتوں کے بہت اچھے نمونے اس اسٹیج پر آ کر پیش کر کے اساتذہ کرام کی دعائیں آپ نے لی ہیں، ان کے قلوب میں آپ نے جگہ فرمائی ہے۔ ہم آپ کے علم و عمل میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تلفظ کی عمدگی، کچھ نئے لہجے جو الحمدللہ پچھلے سالوں کی بنسبت اس سال میں کچھ نئے لہجے آپ کو نظر آئے اور ایسا محسوس ہوا کہ نئے لہجوں کا آپ نے رخ اپنایا ہے۔ مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ سفر کو ہمیشہ جاری رکھیے، بلکہ اس کو اور تیز کیجیے اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ مانگنے کا اہتمام کیجیے۔ دیکھیے پھر تابناک مستقبل انشاءاللہ آپ کے حصے میں رہے گا۔ بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کے اساتذہ کرام کو، ارباب انتظام کو۔ کیا دل جگے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شب و روز کی تمیز ختم کر کے آپ کی کتنی عمدہ تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ ورنہ کون جانتا ہے جب ایک بچہ دیہات سے آتا ہے، نہ وہ حرفوں کے مخارج کو جانتا ہے اور نہ وہ صفات کو جانتا ہے، لہجوں کا تو تصور ہی کہاں ہے۔ بہت مبارک ماشاءاللہ۔ اور یہ مسابقات جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی فن کا ارتقاء اور اس کی ترقی کے لیے بہت بنیادی چیز ہے، بہت مؤثر اسلوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ میں مسابقہ کروایا، چونکہ وہ معرکے، جہاد اور جنگوں کا زمانہ تھا، اسلام کی بالکل ابتدا تھی، لہذا مجاہدین اور جو ہیں وہ جنگ میں جانے والے گھوڑے اور گھوڑے سوار عمدہ قسم کے لوگوں کی بڑی ضرورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کے فن کو ترقی اور جلا بخشنے کے لیے ان میں مسابقہ کروائی، مسابقہ منعقد ہوا، اور پھر مسابقے کے منعقد ہونے کے بعد اول نمبر پر آئے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں یمن سے بہت قیمتی حلے آئے تھے، اول نمبر کو 3 حلے بطور انعام کی عنایت فرمائے، دوسرے نمبر پر آنے والے کو 2 حلے عنایت فرمائے، اور تیسرے نمبر پر آنے والے کو 1 حلہ، اور صرف ہماری آپ کی طرح 3 پر اکتفا نہیں فرمایا،
بلکہ چوتھے نمبر پر آنے والے کو دینار عنایت فرمائے، پانچویں نمبر پر آنے والے کو دراہیم عنایت فرمائے، حتیٰ کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے نمبر پر آئے ہوئے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چاندی عنایت فرمائی۔ یہ مسابقت کا جو اسلوب ہے وہ کسی بھی فن کو نکھارنے کے لیے اور اس کی باریکیوں تک پہنچنے کے لیے، اور قدرت نے کچھ لوگوں کے حصے میں وہبی طور پر جو جوہر عنایت فرمائے ہوتے ہیں ان کے عمدہ جوہروں سے استفادہ اور ان کو دیکھ کر بہت اچھا رنگ پکڑنے کے لیے یہ مسابقے بہت مؤثر، اس کو بہت مؤثر طریقہ ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ فٹ بال ہو چاہے کرکٹ ہو، جتنے بھی کھیل ہیں مسابقت کے بعد ان میں وہ باریکیاں پیدا ہوئی کہ 25 سال پہلے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اب اس میدان میں بچہ بھی ان چیزوں کو سمجھنے لگا۔ الحمدللہ آپ بھائیوں نے مسابقت کی راہ اختیار کی اور آپ کا یہ 25واں سال مسابقے کا ہے، بہت مبارک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج آپ کو دیکھ کر، آپ کو سن کر یہ ارباب فن بہت محظوظ ہوئے، ان کو آپ کی اور آپ کے اساتذہ کرام کی محنتوں کا بڑا اچھا احساس ہوا۔ بہت مبارک ہو میرے بھائیوں۔ یہ ایک واقعتاً ایک ایسا فن تھا جس کو بڑی محنت کی اور کچھ ایسے افراد کی ضرورت تھی جو اپنے آپ کو بالکل کھو دے، جو اس میں فنا ہو جائیں، جس کو لوگ پاگل کہنے لگے۔ اس قسم کے لوگوں کی اس فن کو بڑی ضرورت تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ آج ہی کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بالکل ابتدائی دور سے اللہ رب العزت نے اس فن کو کچھ ایسے موفق اور جو ہے وہ بہت مغتنم شخصیات اللہ رب العزت نے اس فن کی عنایت فرمائی کہ وہ آئے اور اس فن کے یسوعوں کو انہوں نے سراہا، اس کی تہذیب کی، اس کی تنقید فرمائی، چاہے وہ تلفظ کے انداز میں ہو یا چاہے من حیث الفن کتابیں ہوں۔ اور آپ ابھی سن رہے تھے انشاءاللہ ہمارے ناظم جلسہ توجیحات رسم کے عنوان سے اہل علم کے ذوق کے تحت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بہت مفرح القلوب نسخے پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایک توجیہ سن کر کیسی فرحت ہو رہی تھی۔ یہ صرف اور صرف یہ باتیں آپ بچوں کے سامنے اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ آپ کے بہت عمدہ مربی آپ کو اس فن کی اور وہ راہیں جس کی طرف ہماری آپ کی نظریں نہیں ہیں، وہ راہیں آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں۔ وہ دروازے کھول رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس بات کو بھی اپنائیں اور اس کا بھی رخ کریں، اور ارباب علم نے کیا کیا لکھا ہے، کیسی کیسی چیزیں الحمدللہ ابھی آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ آئے اور کیا اولو العزم تھے، کیسی ہمت تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ پاگل پنا ان پر چھایا ہوا تھا۔ شیخ علی محمد ضباط کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک موقع پر حرف ضاد کی ادا کی تحقیق سے متعلق جب مصر میں جب چرچے ہونے لگے اور بحثیں ہونے لگی تو مصر کے جامعۃ الازہر کے شیخ نے شیخ علی محمد ضباط کو اس کی بحث کے لیے یاد کرنا تو تشریف لائے، اور آپ کو انداز ہوگا کہ کیا لوگ تھے، کتابوں میں کیسے کھو جانے والے لوگ تھے۔ لکھا ہے کہ 2 مہینے میں حرف ضاد کی صحیح ادا کے لیے 173 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ 173 کتابوں کا مطالعہ، کیا لوگ، انداز لگائیے ایک روز میں کتنی کتابوں کی طرف آپ کی مراجعت رہی ہوگی۔ اور یہ وہ شخص ہیں جو مصر میں اپنے زمانے میں سارے لوگوں کا مرجع خیال کیا جاتا تھا، وہ اپنی ساری مصروفیات کے ساتھ اتنی ساری کتابیں دیکھ رہے ہیں۔ اور شیخ علی محمد ضباط کی شخصیت پر تعجب سے اور اوپر تعجب اس پر ہے کہ یہ اپنے شیخ محمد المتولی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں بہت نو عمری میں، بچپنے میں، معصومیت میں
کسب فیض کے لیے گئے ہیں تو شیخ محمد المتولی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں دیکھیے، کیا نگاہیں تھی۔ انہوں نے اس معصوم میں موجود جوہر کو اتنا جلدی پڑھ لیا، حالانکہ لکھا ہے کہ شیخ علی محمد طباع کو بہت لمبی عمر تک فن کی تکمیل تک کا موقع نہیں ملا شیخ محمد المتولی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ان کے شاگرد رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مصر کا اتنا بڑا محقق جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کو اس فن میں محقق کا لقب ملا ہوا تو شیخ محمد المتولی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ اس معصوم کے جوہر کو پڑھ کر اپنے آخری سانس میں اپنے اہل خانہ کو، افراد خانہ کو یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ اس فن کی میری جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ جو ایک بچہ میرے یہاں پڑھنے آیا کرتا تھا جس کا نام شیخ علی محمد طباع ہے، وہ میرے انتقال کے بعد یہ کتابیں ان تک منتقل کر دی جائیں۔ چنانچہ شیخ علی محمد طباع دیکھیے اپنے شیخ کے انتخاب کی کیا لاج رکھتے ہیں کہ اس معصوم نے دیکھا کہ میرے شیخ نے ایک امانت میرے حوالے کی ہے تو وہ اس امانت کے باب میں ایسے بے چین رہے ہوں گے کہ دنیا نے شیخ محمد المتولی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ علی محمد طباع کو محقق کیا، اور اتنا بڑا شیخ جو اپنے اکابر اور اسلاف پر بہت سے مواقع میں نوٹس لکھ کر گئے ہیں، تحریر لکھ کر گئے ہیں۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض وجوہات کو جب بیان کیا تو شیخ لکھتے ہیں کہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع میں طریق سے ہٹ گئے، جس سلسلے سے اختلافات کو بیان کر کے آ رہے تھے وہ سلسلہ یہاں باقی نہیں رہا، یہ اختلاف دوسری جگہ سے آتا ہے۔ بہت اچھی لوگوں یہ بھی لا رہا ہے، کچھ موفق شخصیات ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ذات جب ایسے لوگوں کو اور ان کی تقدیر اور ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ جب یہ ساری کامیابیاں اور سرفرازیاں اور امتیازات لکھ سکتے ہیں تو کیا اس کے خزانے میں سب ختم ہو گیا ہے؟ اور اس کے خزانے میں سب کچھ ہے اور وہ دینے پر ہر طرح قادر ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اسے لینے کی ضرورت ہے اور لینے کا سلیقہ چاہیے، بھیک کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کیا شخصیت ہے۔ مجھے شرم آ رہی تھی جب یہ محبتوں کا ثبوت دیا جا رہا تھا تو مجھے شرم آ رہی تھی۔ ہاں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے اس بندے، حالانکہ بینائی نہیں تھی، ابھی ہم نے ایک جگہ سنا ہے کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے لیکن ولایت ان کی مسلم تھی، سارے لوگوں نے ان کو ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پر بال اتفاق تسلیم کیا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ جب بیت اللہ وہ گئے، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف الاشارات میں اس کو لکھا ہے اور ان کی سوانح لکھی ہے قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز ادا کرے جس نے بچپنے میں بھی نہیں اور بچپن میں بھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیچھے نماز پڑھے، اتنا بڑا فرق، لیکن وہ نابینا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ اللہ کے اتنے مقرب بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بینائی سے آپ کو محروم رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، قدرت نے ظاہری بینائی وہ میرے حصے میں اپنی حکمت سے نہیں فرمایا، لیکن اس کے سلے میں کیا نعمت ملی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ بینا ہیں ان کو اپنی بینائی کو بچانے کے لیے، غلط راہ سے بچانے کے لیے، غلط استعمال سے بچانے کے لیے کتنے پاپڑ لینے ہوتے ہیں۔ 100 بار آدمی استغفار کرتا ہے پھر بھی نگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے، اور نگاہ ابھی گئی نہیں کہ قلوب پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ کہا کہ دنیا میں جتنے بینا لوگ ہیں وہ اپنی بینائی کی حفاظت کے لیے کتنے مجاہدے، کتنے ریاضتیں اور کتنا استغفار اور کتنے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نگاہ اور قلوب کی پاکیزگی کے لیے، نگاہ کی وجہ سے قلوب میں جو گندگی آتی ہے، ہم نے
حضرت مولانا بلال صاحب علیہ رحمۃ اللہ ایک موقع پہ بہت اچھا شعر پڑھا ہے، دل کی نہیں تفصیل ممکن آنکھ کے ظالم، اس کا قصور نہیں ہے، ممکن آنکھ میں ظالم اس کی گڑبڑی، وہ جا کے نہ لڑتی یہ گرفتار نہیں، آنکھ کا مسئلہ ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قلوب کی پاکیزگی کے لیے میرے لیے انتظام کیا، اور کیا شخص کیا کتاب شافعیہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ترقی عنایت فرمائی کہ اتنی صدیاں ہو گئی، سارے لوگ آج بھی ان کی اس کتاب، ان کی عبارت اور ان کی شعر گوئی اور اس میں جو عربی ادب ہے اور جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اشارے ہیں، لوگ آج بھی ان کا لوہا مانے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اندلسی کا ایک شخص پیدا ہوا، علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 10 سال بعد اندلس ہی میں انہی کا ایک ہم وطن جس کا نام تھا محمد بن عبداللہ بن مالک القاری، وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شافعیہ کا اتنا شعرا ہے، کیا میں بھی ایک نظم لکھا۔ انہوں نے حفظ المعانی فی اختصار حفظ الامانی، حفظ الامانی شافعیہ کا نام، حفظ المعانی فی اختصار حفظ الامانی، ایک منظومہ، ایک قصیدہ تیار کیا اور پھر یہ کہا وقد زادت وزادت، یعنی ان کا جو قصیدہ ہے علامہ شافعی، زادت علی حفظ الامانی افادتاً، زادت علی حفظ الامانی افادتاً وقد نقصت فی الجرم ثلثا مکملا۔ کہا شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ الامانی کو 1173 اشعار پر مشتمل ہے، لیکن میرا یہ منظومہ صرف 1/3 حصے کا ہے، 1/3 حصے کا میرا یہ منظومہ شافعیہ سے زیادہ اپنے میں افادیت رکھتا ہے۔ یہ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے، لیکن بھائیو علم راہ میں عز، اللہ کے یہاں عز اور ابدیت کی جو قیمت ہوا کرتی ہے، دعوے ساری نعمتوں کو ضائع کر دیا کرتے ہیں، سارے کمالات کے دعوے پانی پھیر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، تواضع اور انکساری کے راہ اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق، کتنا بڑا محقق، فن کی تو تحقیق کی۔ ایک مرتبہ جب ایک رومی شخص سے ان کی ملاقات ہوئی تو رومی کو بلایا اور کہا بھائی یہ آپ کی زبان میں قانون عمدہ چیز کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے قرات کی عمدگی کی وجہ سے امام قانون جن کا نام عیسیٰ تھا، تو کہا کہ ان کو قانون کا لقب عنایت فرمایا تھا چونکہ قانون رومی تھے، تو کہا یہ واقعہ ہے کہ آپ کی زبان میں کسی عمدہ چیز کو قانون کہا جاتا ہے؟ دیکھو جزری کا ذوق تحقیق دیکھیے، تو کہا ہاں واقعہ یہی ہے۔ یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ محمد بن عبداللہ بن مالک قاری سے متعلق لکھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا کہ جس کی سند محمد بن عبداللہ قاری سے ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فیض کا دروازہ کیسا بند کر دیا، کہ ایک شخص کو میں نہیں جانتا ہوں کہ کسی نے علم قرات میں محمد بن قاری سے استفادہ کیا اور اسے سند دی، جبکہ علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ مارکیٹ میں آتا کیا ہے اور وہ قرات میں ایسی بہار لے آتا ہے کہ بڑے بڑے مفسرین اور مورخین، محدثین اور فقہا آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قصیدے کے کیسے کیسے شراح موجود ہیں، بڑے بڑے شراح۔ حضرات محدثین نے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد بیانی کو اپنے لیے سعادت کیا، مفسرین نے خیال کیا، اس شریف فن سے ہر ایک نے اپنے رشتے کو اپنے لیے شرط خیال کیا۔ اسی لیے شافعی اصل نہیں ہے، اصل قرآن کریم ہے، قرات کے فن کی شرافت ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ شرافت اس شرافت سے ہماری نسبت اور ہمارا بھی رشتہ ہے، چنانچہ انہوں نے علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد بیانی کے عنوان سے عجیب و غریب شروحات لکھی۔ اس لیے میرے بھائیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت مغتنم اور نفوس قدسیہ اس فن کے ساتھ ہمیشہ رہے، چنانچہ جب بھی کبھی ایسا موقع آیا
کہ اس فن کے ادا کو کبھی آج آنے کا خطرہ ہوا تو اللہ کے کچھ موفق بندے، کچھ بیدار مغز بندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کی کیفیت نزول کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ اور یہ تاریخ قرآن کی تاریخ میں آپ کو عجیب عجیب ابن شموس رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے پائے کے عالم، کیسا بحر العلوم جن کو کہا جاتا ہے کہ معافہ کہتے ہیں کہ میں جب ان کی خدمت میں پہنچا وہ بیمار تھے تو انہوں نے کہا کہ معافہ دیکھیں یہ پورا کتب خانہ ہے اور ہر فن کے لیے ایک ایک منزلہ ہے، کہ اس میں سے کوئی بھی کتاب اٹھاؤ۔ چنانچہ معافہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی فنون کی ایک ایک کتاب اٹھائی، ابن شموس نے من اولی الی آخری وہ کتاب زبانی سنا، اتنا بڑا شخص۔ لیکن جب ابن شموس کو یہ شوق لگا کہ منتخبات اور اختیارات اور اصحاب اختیار میں ہمارا بھی ایک نام آئے اور انہوں نے قرات اختیار کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے بندے کھڑے ہو نہیں، اختیار کا دور ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں کر سکتا۔ جب کبھی ایسا مسئلہ آیا، آپ دیکھیے ابھی ماضی قریب میں مصر کے بہت عمدہ خوش الہام جوان جن کو شیخ انتر کہا جاتا ہے، وہ جب قراتوں میں گڑبڑیاں کرنے لگے تو مصر میں باقاعدہ ان کے لیے مجلسیں بلائی گئی اور ان کی قرات جو عام مجامع میں ہوا کرتی تھی اس پر بین لگا دیا، بند کر دیا۔ آپ دیکھیے جہاں کہیں لوگوں نے کتابوں میں فن کو بیان کرتے ہوئے کچھ گڑبڑیاں کی تو بعد کے لوگوں نے آ کر اس پر نوٹ لکھا۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ فن ہے جس کی ترقی اور تہذیب کا عجیب و غریب سلسلہ چلا۔ بس یہ ہے کہ وہ اکابر یہ ساری چیزیں منعقد کر کے اب ہمیں اور آپ کو امانت کے طور پر دے کر گئے ہیں۔ بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی انتخاب اور اپنے اکابر کی ان امانتوں کا ہمیشہ احساس رکھتے ہیں اور اس احساس کے ساتھ اپنے آپ کو ہر طرح فارغ کر کے اس فن کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کو مانگتے ہوئے تیار ہیں۔ دیکھیے یہ صرف 2-3 رکوع اور 2-4 لہجے فن یہاں ختم نہیں ہوتا، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ ظاہر بات ہے کہ ایک جوان جب بہت عمدہ انداز میں اللہ کے کلام کو پڑھتا، مجھے بعض وہ شخصیات معلوم ہیں، میں نے ان کا اس مجالس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب ایک بندہ تلاوت کرتا ہے تو پیچھے چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں ان نمازوں کو جانتا ہوں جہاں امام بہت عمدہ آواز میں تلاوت کرتا تھا، عین نماز میں کچھ لوگ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے تو وہ ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ وہ جوہر ہے جو یہ دل اساتذہ کرام اور یہ پاکیزہ درسگاہیں آپ کے حوالے کر دی ہیں۔ آپ کی یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور اس کی قدر پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ تا دم حیات علوم اسلامیہ اور اس شریف فن کے ساتھ خصوصی نسبت اور تعلق نصیب فرمائے اور اس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے، مر مٹنے کا جذبہ۔ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کے سوا کسی اور کام کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے، ہم صرف اور صرف ہیں تو اسی فن کے محافظ کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ اور دائرہ ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔